رحم الله من قرأ الفاتحة. اندر تشریف لے آئیں لیکن بیچ میں بالکل خالی ہے آپ ہی لوگوں کے لیے. ہاں ہاں پیچھے سے جائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام التحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور عزاداران سید الشہداء، ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہر فرد جو ہے وہ خود ماشاءاللہ انجمن ہے، پہچانے ہوئے افراد ہیں. سب سے بڑھ کر قبلہ کی موجودگی ہے، خود ہی 1000 سامعین ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف. یہ بات اور ہے کہ کل سے یہ نہیں ہوں گے، ہم بتا دیں آپ. مجھ سے میرے برادر محترم ظفر رضا صاحب پوچھ رہے تھے شام کو کہ موضوع کیا ہوگا، تو میں نے کہا ممبر پہ بتا دوں گا، تو نظام میرے ضد ہی ہے، جو شروع کر دوں گا اسی کو پڑھوں گا 4 دن. تو بتا کے وہ میں آپشن اپنا کھونا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سوچ لوں کیا پڑھوں گا کیا نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہماری اکثر ضرور ڈسٹرب ہی رہتا ہے. تو میں نے بہت زیادہ مشہور و معروف آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو جو پڑھنا ہو وہ اس آیت کو منتخب کر لیں، جو بھی پڑھنا ہو. ظاہر جو بات بھی ہوگی وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہوگی یہاں پر، تو اس لحاظ سے بہت آسان بھی ہے یہ، اور اس لحاظ سے بہت مشکل ہے کہ آپ
پورا اسلام 4 مجلس میں بتانے لگیں گے تو بہت زیادہ خود بھی کنفیوز ہوں گے اور دوسرے بھی کنفیوز ہوں گے، لہٰذا میں اس کے اندر سے ایک موضوع لے رہا ہوں۔ وہ میرا موضوع یہ ہوگا کہ اسلام مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک۔ توجہ فرمائی آپ نے، اسلام مرحلہ وجود سے اسلام مرحلہ وجود سے مرحلہ بقا تک، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں خاص باتیں جو وقت کے پیمانے میں سمو سکیں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد محمد بلندتر صلوات۔ ارشاد حضرت احدیت ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ میں کبھی کبھی اس آیت کے ترجمے پر توجہات جوانوں کی مبذول کرانا چاہتا ہوں، بزرگوں میں سے بہتر جانتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یعنی یہ اتنی اہم آیت کیوں ہے، اور کیا اس آیت کے اندر وہ گہری بات چھپی ہوئی ہے کہ 4 لفظوں میں خداوند عالم اس کو یقین کے ساتھ، یعنی ان یقین ویریلی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وہ یہ ہے کہ ترجمے کے مرحلے میں آپ نے عام طور سے شاید کبھی مجھ سے سنی ہو یہ بات، اور آپ نے ترجمے قرآن کے خوب دیکھے ہوں گے، آپ اردو میں دیکھیں چاہے انگریزی میں دیکھیں۔ میری نظر میں جتنے بھی ترجمے گزرے ہیں اس میں اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ کیا جاتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یقیناً دین اللہ کے نزدیک، یقیناً اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ یہی ترجمہ عموماً فرمان علی صاحب نے بھی کیا ہے، مقبول احمد صاحب نے بھی کیا ہے، انگلش کے اور بھی جو ٹرانسلیشنز اگر آپ دیکھیں تو میں نے بھی دیکھا ہے اس کے اندر کہ یقیناً اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لفظ بہترین جو ہے وہ دین کے ساتھ جو ایک صفت آئی ہے، ایڈجیکٹیو جو لگایا گیا ٹرانسلیشن میں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو طے ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، مگر اس آیت کا کیا یہ ترجمہ ہے؟ تو صاف زبان عربی جاننے والے اور مجلس الطفیل میں آپ حضرات بھی آسانی سمجھ لیں گے کہ یہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے، ایک اسپیچ ہے مکمل۔ اس کے کچھ پارٹس ہیں جن کو عربی زبان میں اسپیچ کو کلام کہتے ہیں اور اس کے پارٹس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو 5 کلمات ہیں اس جملے میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان کا مطلب یقیناً، بتحقیق، انڈیڈ، ویریلی، اپنی زبان میں آپ جو جس سے مانوس ہے، ان یقیناً، الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، اردو میں ہے ہوتا ہے اور عربی اور فارسی، عربی میں ہے ہوتا نہیں، فارسی میں بھی ہست ہوتا ہے، انگلش میں بھی از ہوتا ہے اور اردو میں ہے کہتے ہیں۔ تو 5 کلمات ہیں جس کے الگ الگ الفاظ کے معنی موجود ہیں کہ ان یقیناً، الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ ترجمہ اس کا یہ کیوں کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یقیناً اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ یہ لفظ بہترین جو ہے وہ عربی میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میرا جو اعتراض ہے
یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ لفظ بہترین جو ہے وہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، عربی کے کس لفظ، کس ورڈ کا یہ ٹرانسلیشن ہے؟ تو ترجمہ تو یہی ہوگا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب آپ اس کے لہجے سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی بس اسلام ہے، یقیناً دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ پسندیدہ کا لفظ جو اردو میں رکھا گیا یا انگلش میں رکھا جائے وہ عربی زبان کے اس آیت میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور ترجمہ آپ جانتے ہیں ترجمہ اور ہوتا ہے اور ترجمانی اور ہوتی ہے۔ ترجمہ اور ترجمانی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کہیں یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ، وہ ٹھیک ہے، وہ تفسیر ہو جائے گی، وہ آپ بتائیں، اس پہ بحث کریں، پورا اشرا پڑھیں اس کے اوپر کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن ٹرانسلیشن کیا ہے، اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی لفظ کا اضافہ کرے اپنی طرف سے، کیونکہ مفہوم میں فرق پڑ رہا ہے۔ ٹرانسلیشن آسان نہیں ہے۔ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک دھات سے دوسری دھات میں بدل دیا جائے، یعنی ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ میں بدل دیا جائے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کام۔ ہر لفظ کی رعایت ہو، اس کے مقابل ایک لفظ بھی ہو، اگلی زبان کے محاورے کا بھی لحاظ رہے، اور کہیں سے کوئی مفہوم اپنی طرف سے کم اور زیادہ نہ ہونے پائے، یعنی جو مراد متکلم ہے وہ پیغام مکمل پہنچ جائے، کہیں سے اس میں کوئی امنڈمنٹ نہ ہو جائے، کوئی تحریف نہ ہو جائے، کوئی تدلیس نہ ہو جائے، کوئی ترمیم نہ ہو جائے کہ پیغام جو ہے وہ کہنا کچھ چاہ رہا ہے، متکلم پہنچا کچھ رہا ہے کہنے والا، یعنی ترجمانی غلط کر دی ہے، یعنی انٹرپریٹیشن غلط ہو جائے گا۔ تو انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشن جو ہے انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ ٹرانسلیشن کا مطلب جو الفاظ تھے امانت کے ساتھ آپ ویسے ہی پہنچا دیجئے۔ یہ بات میں بحث کیجئے گا کہ میری سمجھ میں کہ اس کی یہ مراد ہے اور یہ مطلب ہے۔ تو اب ترجمے کی حد تک ترجمہ صرف یہی ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کے نزدیک یقیناً دین بس اسلام ہے۔ پسندیدہ جو ہے وہ لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ ترجمہ ہو یا وہ ترجمہ ہو، بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی دیکھیے ہے، اس میں بھی ایک فرق پڑ رہا ہے معنوں میں۔ ایک جملہ یہ کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، ایک جملہ یہ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ فرق ہو گیا، اچھا خاصا فرق ہو گیا۔ یہ اسلام کی خدائی کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس آیت نے صاف بتا دیا کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم پسندیدہ ترجمہ کر دیں تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مثلا میں کہوں کہ میرے نزدیک اس بز میں میرا پسندیدہ شاعر فلاں ہے، تو وہ شخص جو بالکل یہاں پر اس کے لیے سب اننون ہو اور بالکل اسٹرینجر ہو، اجنبی ہو، وہ آیا ہو، سب کو نہ پہچانتا ہو کون عالم ہے، کون فاضل ہے، کون شاعر ہے، کون انجینئر ہے، کون ڈاکٹر ہے، اور میں کہوں کہ میرے نزدیک پسندیدہ ڈاکٹر فلاں صاحب ہے، تو وہ اس کا مفہوم میرے جملے کا یہ سمجھے گا کہ کم سے کم میں تو نہیں پہچانتا مجمع کو، مگر مجمع میں مولانا کی نظر میں کم سے کم ایک سے زیادہ ڈاکٹر ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ مولانا فلاں ڈاکٹر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب پسندیدہ کا لفظ لگانے سے یہ تاثر، یہ امپریشن، یہ پیغام مل رہا ہے کہ ایک سے زیادہ اس لائن کے ماہرین اور کوالیفائڈ موجود ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ وہ بیسٹ ہے، وہ پسندیدہ ہے، کوئی سبب ہوگا۔ اب اگر اللہ یہ فرما دے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک سے زیادہ دین ہے، ایک سے زیادہ انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے اور وے آف لائف ہیں، ایک سے زیادہ قانون حیات بشری ہے۔ نہیں، خدا یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی قانون ہے تو وہ بس اسلام ہے، اگر کوئی راہ ہے، وے آف لائف ہے، تو وہ بس اسلام ہے۔ یعنی اسلام کے علاوہ اور کسی راستے کو اللہ نے دین کہہ کر ریکگنائز ہی نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کے لحاظ سے بچکانی بات تھی، مگر ایک صلوات پڑھیں پر محمد
بچکانی بات کی ہے وہ آپ کے لائق وہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے پوری دنیا میں کئی صدیوں سے. وہ ایک لبرلزم، ایک ایسا نظریہ پیدا کیا جا رہا ہے سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہ جو دیندار بھی رہنا چاہتے ہیں اور دین کی مکمل ہر بات کو ماننا بھی نہیں چاہتے. بھائی میں کسی پہ فٹ ہو رہی ہوں تو میں نہیں جانتا، یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے. میں تو ظاہر ادیان عالم کا مطالعہ کر کے اور اقوام عالم کے مزاج کا مطالعہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ حضرات کے مطالعے میں ہوگا ماشاءاللہ. ایک سے ایک مہین لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اچھے مطالعے ہیں سب کے، اچھی فکر ہے. مجھ سے بعض لوگ بات کرتے ہیں تو اندازہ لگتا ہے اپنی لائن میں بول رہے ہیں مگر فکر کی اڑان کا اندازہ لگتا ہے. اس لیے اس اعتبار پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک عام وبا چلی ہے کہ سارے ادیان کو ملا کے کامن چیزوں کو لے لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ویریفائی کر دیا جائے، اور باقی جزیات یا جو اختلافی چیزیں ہیں جو کامن نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی مانے نہ مانے. موٹی موٹی باتوں کو لے لیا جائے اور اس کو ملا کے ایک نظریہ جو بنایا گیا ہے اس کا نام ہے حضور توحید ادیان. توحید ادیان یعنی ایک کر دینا ادیان کو، آسان لفظوں میں توحید ادیان. اب سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ، میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں، ایک مولانا کی تفسیر میں بھی یہ نظریہ موجود ہے. ان کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن ان کی تفسیر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ توحید ادیان کا نظریہ سب سے عمدہ ہے. اور ایک دو آیتیں وہ مس انٹرپریٹیشن کر کے اس کو فٹ بھی کرتے ہیں کھینچ تان کے اپنے نظریے پر. عالم اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ لوگ پہلے خود سوچتے ہیں، کوئی ہائپوتھیسس، کوئی نظریہ، کوئی اوپینین خود سے اچھا لگا ان کو، ان کے ذہن میں آیا، اب وہ چلے منوانے لوگوں سے. تو دین تو ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے، تو اب چلے قرآن کی آیات کی تلاش پہ کوئی آیت جو ہے وہ ہمارے مطلب پہ فٹ ہو جائے، یعنی ان کے نظریے کو دیکھ کے کوئی تازی آیت نازل ہو جائے. نہیں نازل ہوئی ہے تو پرانے کو کھینچ کھانچ کے اس کے کینوس کو بڑا کر کے براڈ کر کے تو ہاں فٹ ہو یا نہ ہو، بھیڑیا دھسان جیسے کہتے ہیں، اور کھینچم تان یہ ہے. حدیثیں آپ دیکھ لیں. دیکھیے میں ایک بات پڑھ کر دوں، یہ ملاؤں سے خالی مخصوص نہیں ہے بات، اور خالی انٹلیکچوئل سے نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہمارے درمیان ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ان کو خود کوئی چیز پسند آتی ہے، ان کا یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کیا ہونا چاہیے، دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت رسول کیا کہہ رہی ہے، کردار اہل بیت فرامین آل محمد کیا، نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا تو ان کو معلوم اپنی اوقات کے ہماری بات یوں تو کوئی مانے گا نہیں، لہذا سوالات کیے، ان قبلہ سے کیا. انہوں نے جواب دوں گا کہ کیا ایسا کچھ ہے، ان کا نہیں بھائی ایسا تو دین کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ان سے مایوس ہو گئے، دوسرے کے پاس گئے، 4-6 لوگوں سے پوچھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو سوال کرنا برا نہیں ہے، مگر سوال کرنے کی نیتیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ جانے یا اس سے اللہ جانے، امام کم سے کم جانے. اپنی بات جس عالم کے ذریعے پوری ہو گئی وہ عالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سند دے رہے ہیں کہ یہ عالم ہے کیونکہ آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہماری منزل فکر آ گئی ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں نظریہ جو دین کے آگے سرنڈر نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا نظریہ جو ہے وہ ریکگنائز کر دیا جائے. اور یہی خلفاء، یہی ائمہ کی جو قربانیاں ہیں اور حفاظت دین اور بقائے دین کا جو راز ہے وہ یہی ہے. انبیاء و مرسلین اپنے زمانے کے شیطانوں اور طاغوتوں اور حکمرانوں کے جو شریعت میں ترمیم اور تبدیلی اپنے ہوا اور ہوس نفسانی کے ذریعے اور اپنے خوابہائے حیوانی اور شہوانی کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جو نبیوں سے اور نمائندگان خدا سے یہ فرمائشیں کرتے تھے کہ آپ فتویٰ دے دیجئے ہمارے اس سلسلے میں، تو تاکہ وہ جائز ہو جائے. اور نبیوں نے کبھی نہیں ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیا، نہ رسول نے دیا، نہ اہل بیت نے دیا. یہی تاریخ مصائب اہل بیت ہے اور حقیقت میں یہی تاریخ فضائل اہل بیت ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بھائی آپ کیا بہت
آپ کی خدمت میں ان تقاریر کو پیش کیا جائے. وہ نظریہ یہ ہے کہ وہ توحید ادیان، یعنی یہ کہ بہت سے ادیان کو ملا کے ایک کامن نظریہ تاکہ تم بھی خوش، تم بھی خوش، تم بھی خوش. اسے کہتے ہیں لبرلزم، ہے نا؟ ہر ایک کو راضی کر لیا جائے اور قرآن سے اس کو نکالا جائے. یہ بھی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا دیا ہے اس کو، قرآن کو، کہ قاتل بھی اسی سے مقدمہ لڑ رہا ہے، مقتول بھی اسی، اکثر قاتل جیت جاتا ہے. یہ شیطانی اور طاغوتی قانون کے یہی مزاج ہے کہ اس میں اکثر مجرم جیت جاتا ہے. قسم خدا کی اگر اہل بیت نہ ہوتے، آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کا یہی حشر ہوتا، جبکہ قرآن کی کمی نہ ہوتی، مگر وہ ثابت ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آل محمد سے فرار اسی لیے لوگوں نے کیا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوری تاریخ امت مسلمہ انہی زیادتیوں سے بھری پڑی ہے. آل محمد سے جو الرجی تھی لوگوں کو، ایسا نہیں تھا کہ وہ چاہنے کے لائق نہیں تھے، ہر ادا ایسی تھی کہ قاتل بھی مر بیٹے. سبب یہ ہے کہ قاتل سے بھی پوچھا گیا کہ کوئی عیب بتاؤ، تو قبل قتل بھی نہیں بتا پایا، بعد قتل بھی نہیں بتا پایا، اور آج تک کسی قاتل کی مجال نہیں ہے نا قاتل کی اولادوں کی، ان کے ماننے والوں کی، کہ اولاد محمد میں کوئی عیب نکال دے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کی فتح ہے اور یہی ان کا کمال ہے کہ ان سے چاہتے رہے وہ کہ بدل دے. اور ان سے فرار صرف اس لیے تھا، توجہ کا طالب ہوں، فرار اس لیے تھا کہ قرآن چپ ہے، یہ بولیں گے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کس لیے فرار تھا، کس لیے گھبراہٹ تھی؟ اسے کہ اپنے نظریات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اسلام کے دائرے میں آ کے اس کو ایکسپلائٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مستقبل سازی بھی کر رہے ہیں. کلمہ پڑھ لو یہ کام آئے گا، نمازیں پڑھ لو یہ بعد میں کام آئیں گی، سجدے کر لو یہ بعد میں کام آئیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد میں بھی جاؤ لیکن پیچھے پیچھے رہنا، اس لیے کہ جب سیاستاً دین کو اختیار کیا ہے تاکہ مستقبل سازی کی جائے، تو ظاہر ہے جو اللہ کی خاطر آئے گا وہ فرنٹ لائن پہ جہاد میں آئے گا، اس لیے کہ شہادت کا اسے شوق ہوگا. مگر جو بات رسول اللہ کے لیے یہ سجدے اور کلمے پڑھ رہا ہے وہ آگے آگے اسی لیے کبھی نہ نظر آئے، اس لیے کہ مار دیے جائیں گے تو پھر بعد میں فائدہ کیا اٹھائیں گے جس کے لیے دین میں آئے ہیں. لہذا اسی طرح کے دنیا دار ہمیشہ جہاد میں آئے تو مگر پیچھے پیچھے رہے، فوراً میدان چھوڑ کے بھاگے. تو آل محمد سے فرار کس لیے ہے؟ سنیں، میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمیشہ بولنے والے سے بھاگتا ہے آدمی دور، فوراً بولے گا، فوراً ٹوکے گا، فوراً ایکسپوز کر دے گا، فوراً نقاب اٹھا دے گا چہرے سے. بھائی ایام جاہلیت میں مشرکوں کا کیا مزاج تھا؟ ایک طرف تھا خدائے متکلم، بولنے والا اللہ، ایک طرف تھے بت خاموش اصنام صامت، ایک طرف خدائے ناطق خدائے متکلم. مشرکوں نے دیکھا اگر اللہ کی طرف جائیں گے تو یہ متکلم ہے، یہ ناطق ہے، یہ بولے گا، ہر بات پہ ٹوکے گا. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کی طرف نہ جاؤ، جو خاموش ہے ان کی طرف جاؤ، جو چاہو کرو، یہ بول تو پائے گا نہیں. بھائی یہ ایام جاہلیت میں مشرکوں کا مزاج تھا. اب مصلحتاً اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، جنگوں میں بھی ہے، نمازوں میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے. کلمہ پڑھ لیا. ایام جاہلیت کا مزاج اندر وہی شرک تھا. بھائی جن میں تھا ان کو کہہ رہا ہوں، کیا خدا سے فرار، متکلم بولنے والا اللہ، بتوں کو مانو اس لیے کہ یہ چپ رہیں گے، جو چاہو کرو، ٹوکیں گے نہیں. پیغمبر نے بھی کہا کہ میں تمہیں چلتے چلاتے دیے جا رہا ہوں نسخہ، سارے پول کھل جائیں گے. غدیر میں علی کو نصب کیا، خطبہ غدیر میں بھی اس سے پہلے بھی پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، ایک ہماری عطرت ہے، اہل بیت ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مسلمانوں نے، ماضی کے مشرکین نے یہ حدیث دیکھی، بھائی لے تو آئے اسلام مگر مزاج مشرکانہ نہ بدلا. بھائی ایک طرف پیغمبر دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، مزاج مشرکانہ نہ بدلا. ایک طرف چھوڑے جا رہے ہیں کتاب اللہ جو ثابت ہے
قرآن جو ہے وہ کسی حد تک بہت کافی ہے، مگر جہاں پر قرآن کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے بات، وہ فوراً آل محمد کی طرف کیس ریفر کر دیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن یہدی گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، کس کی طرف؟ للتی، اس چیز کی طرف، ہے اقوم، کہ جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ قبلہ موجود ہے، آیت ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ وہ التی ہے اقوم، وہ کون چیز ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس چیز کی طرف کہ جو اس سے بھی زیادہ اقوم ہے، سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے، مضبوط ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب تلاش کیا جائے وہ کیا ہے؟ سوائے ولایت علی اور اولاد علی، سوائے امامت آل محمد کے کوئی چیز، کوئی نظریہ ایسا ہے ہی نہیں۔ قرآن ان کی طرف ریفر کر دیتا ہے فوراً، کیونکہ وہ ہے خاموش، یہ ہے بولتے ہوئے۔ قرآن کا جیسا چاہو انٹرپریٹیشن کرو، کب قرآن بولا؟ آل محمد کے سامنے ہوا مس انٹرپریٹیشن تو فوراً ٹوکا، کہاں سے جانا؟ اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہے، ظاہر ہے کہ میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ آیات متشابہات کے لیے فوراً یہ آیت موجود ہے کہ هو الذی نزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأویل وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ کبھی تشریح آیت کی کروں گا، فقط اشارہ اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، آیتیں محکمات ہیں جو صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہیں، جو کہا اللہ نے وہ بالکل واضح، ہر شخص ایک ہی بات سمجھے گا۔ وہ اخر متشابہات، اور بڑا جو میجر پورشن ہے قرآن کا، جو مائنر ہے وہ محکم ہے، جو میجر ہے وہ متشابہ ہے۔ پھر تشریح کروں گا کبھی، یعنی یہ کہ متکلم کی مراد کیا ہے، جو سنے وہ اپنے طور پہ کچھ اور سمجھ سکتا ہے، یعنی ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ میری آیات متشابہات کے، جس میں اپنی تمنائیں اور آرزوؤں اور اپنے خوابہائے پریشاں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، اپنے مقاصد اور اپنے مطلب نکالنے کے لیے جس میں گنجائش ہے، وہ میری آیات محکمات سے جو صاف ستھری ہیں، بالکل کھلی ہوئی، ان سے فرار کر کے ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کی خواہشیں کھینچ تان کے پوری ہو سکتی ہوں، جن کے دلوں میں کجی ہے۔ پھر اللہ مہر لگا کے مایوس کیے دے رہا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، مگر ان آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے، بس اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ بھی ریفر کیے دے رہا ہے راسخون فی العلم کی طرف۔ تو کہ توحید ادیان کے نظریہ کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں، پہلے قرآن سے پوچھا جائے کہ کیا یہ توحید ادیان کا نظریہ جو ہے وہ قرآنی ہے؟ توحید ادیان کا نظریہ کیا قرآنی ہے؟ قرآن سے پوچھا جائے کیا یہ ایکو بن رہی ہے کیا؟ یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ چلے کوئی بات نہیں، مجھے دو بار سنائی دے رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ آپ کو ادھر ادھر بہت نہ لے جاؤں، توحید نظریہ ادیان، یعنی سارے ادیان ایک کر دیے ہیں۔ دیکھیں ایکسٹریمزم جو ہے وہ بالکل غلط ہے، یہ انسانی عقل کی موت ہے۔ ایکسٹریمزم، شدت پسندی، یہ کہ بس میرا نظریہ، آپ اپنا نظر دیکھیے، اپنا نظریہ اگر کوئی نہ صحیح سمجھتا ہو تو پھر ٹھہرے گا کیوں؟ عقل سے سمجھنا اور ایک نظریہ بنا لینا اور ہے، مگر اس کو فیتھ بنانا آسان نہیں ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل کی گہرائیوں میں اتر کے راسخ ہو جائے گا۔ آدمی ہر بازی ہارنے پہ تیار ہو مگر اس سے واپس آنے پہ تیار ہو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اگر کمپرومائز کر لے تو ایمان نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ جیسے عقیدت اور
عقیدے میں فرق ہوتا ہے. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. ذرا سے کریم باتیں ہوں نا, توجہ ہے کہ نہیں؟ عقیدے اور عقیدت میں فرق ہوتا ہے. لوگ عقیدت کو عقیدہ بنا دیتے ہیں, اور فرما رہے ہیں اعتقاد اور عقیدہ اسے کہتے ہیں دل کے اندر گرہ لگنا اس کی, اور عقلی طور پر جو بالکل صحیح ہو اور پریکٹیکلی وہ مان کر انسان اپنے حلق سے اتار کر دل میں پیوست ہو جائے, اسے کہتے ہیں ایمان اور عقیدہ اور فیت. عقیدت جو ہے وہ کبھی کبھی اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. بظاہر آپ متاثر ہو گئے, عقیدت ہو گئی, عقیدہ نہ بنا لیے گا کہ یہ آدمی 100% اچھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو دیکھ کر عقیدت تو پیدا ہو سکتی ہے, مگر عقیدہ نہیں بنتا خالی پازیٹیو ایٹریبیوٹس اور مثبت صفتوں کو جب تک کہ اس میں کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ اور کوئی منفی صفت نہ ہو. یعنی عقیدت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے کچھ اچھائیاں دیکھ کر, مگر عقیدہ اس کے بارے میں جب بنے گا جب اس میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو. جو ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اسلامی عقائد بہت اہم ہے, بہت پکے ہیں کہ یہاں پر کہا ہے کہ عقیدت تو تم کسی سے پیدا کر سکتے ہو اچھائیاں دیکھ کر, مگر عقیدے میں اسی کو شامل کرنا کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, یعنی معصوم ہو. اور فرما رہے تو یہ مسئلہ ہے عجیب کہ نظریات اپنی جگہ پر ہے, مگر اس کو ایمان بننا وہ بہت مشکل ہے, وہ آسان نہیں ہے. اب قرآن سے پوچھا جائے تاکہ عقیدہ بن جائے, اگر قرآن اس کا ساتھ دے. توحید ادیان, میں نے عرض کیا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بری چیز ہے, شدت پسندی, مگر لبرلزم بھی اچھی چیز نہیں ہے. بھائی آپ اپنے دین کو اگر صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں ہے کیسے؟ تو حماقت کر رہے ہیں اگر آپ صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نکال رہا ہے اکراہ فی الدین, جاؤ پرکھو, سوچو, آیات آفاق و انفس میں غور کرو, اپنے نہا خانہ دل میں جھانک کے اپنے وجود کو دیکھو, اپنے برین کو دیکھو, اس کی میکینزم کو دیکھو, زمین و آسمان کو دیکھو, آیتوں کو دیکھو. ابھی نہ آؤ میرے قریب, جاؤ. اس لیے کہ ہم عقیدت نہیں چاہتے, ہم عقیدہ چاہتے ہیں, کوئی جبر نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے بے زنجیر اللہ نے. نہیں زنجیر ہے مگر رسی ڈھیلی رکھی ہے نا, رسی ڈھیلی رکھی ہے, آخر میں تو پکڑ کے کھینچ لے گا نا. ادھر موت آئی, برزخ شروع, ختم, اختیار ختم, رسی تنگ ہو گئی, میچر تک کے تنگ ہے, گلے پھنسی ہوئی ہے. یہاں کہا ہے رسی ڈھیلی ہے, یہ نہ سمجھنا کہ بے مہار ہو. مڑ کے دیکھو کتنے پیچ ہیں جو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ گنجائش ہے جسے استعمال کر رہے ہو, سمجھتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ جو چاہیں ہم کریں. نہیں, وہ یہاں پر رسی ڈھیلی ہے تاکہ سوچ لو, سمجھ لو, اور اپنے عقل سے پرکھ کر یا ہم سے تھوڑی رہنمائی بھی ساتھ میں لے لو, تب عقیدہ بنانا, تب ایمان بنانا, تب نظریہ پکا دل میں اتارنا. تو اب توحید ادیان, بھائی میں نے کہا لبرلزم, اے بھائی جب سب صحیح ہیں تو پھر یہ اسلام 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 یہ قرآن کس لیے کہہ رہا ہے؟ سارے ادیان کو ایک کر دیا جائے, اللہ میاں کی سمجھ میں یہ نہیں بات آئی تھی. وہ یہودیوں عیسائیوں کو پھٹکا رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ مسلم تھے, حنیف تھے, مسلم تھے. اور فرما رہے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اسلام, یہ قرآن جو ہے وہ لفظ توحید کا قائل ہے کہ نہیں ہے. اب شاید آپ کے لیے کچھ وحشت ناک بات ہو, مگر ہے علمی. ہمیں ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن میں آپ ہمیں دکھا دیں کہ لفظ توحید کہیں آیا ہے کہ نہیں آیا. قرآن کے اندر لفظ توحید تے واو ہے, یہ دال آیا ہی نہیں. یہ روایات کے ذریعے آیا ہے اور وہ فیت ہے, اللہ کی ونس اور اللہ کی یکتائی اور اس کے ایک ہونے کے لیے لفظ توحید آیا ہے. وہاں پر وہ ایک معنی میں فٹ ہے اور ایک معنی میں انفٹ ہے. کس معنی میں فٹ ہے؟
توحید اس میں بنا ہے وحدت سے، وحدانیت، وحدت کا مطلب ونس، توحید کا مطلب باب تفعیل عربی گرامر ہے، قبلہ موجود ہے، تصدیق کر لیں، سال بھر آپ ان سے درس لیتے رہتے ہیں، یعنی کیا؟ ایک بنا دینا، ایک بنا دینا کئی چیزوں کو۔ تو پھر کیا اللہ کی توحید کا مطلب یہی ہے کہ کئی چیزوں کو ایک بنا دیا جائے؟ یعنی کئی اللہ تھے، انہیں ملا کے مسلمان نے ایک بنا دیا؟ پھر توحید کا مطلب کیا ہے؟ اور فرمایا کہ بھی آپ نے اس پر عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی عربی وہ تو لغت اور گرامر ہے، ڈکشنری ہے، اس میں آپ تو سنی شیعہ تو کر نہیں سکتے، آپ نہ مسلم و غیر مسلم کر سکتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کئی چیزوں کو ایک کر دینا۔ تو توحید خدا کا مطلب کیا ہوا؟ کئی اللہ کے ہم نے ایک کر دیا، تو سارا محلی دھرام سے پڑے گا تو وحدانیت کا۔ تو توحید کا مطلب کیا ہوا؟ توحید کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ کو ہم نے کئی کو ایک کر دیا، نہیں، جو ہمیشہ سے واحد اور احد ہے اس ایک کو ایک ماننا، سبحان اللہ، یہ ہے توحید۔ جیسے کہ تکبیر کا اصل اور اوریجن کیا ہے؟ کبریائی، بڑاپن۔ تو کیا تکبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا کر دینا؟ ایک معنی تو یہ بھی ہے، مگر اللہ کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو تکبیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی مؤذن گلدستہ اعضاء پہ یا نمازی جو ہے اذان سے پہلے کا تکبیر کہتا ہے تو کیا وہ اللہ کو بڑا کر دیتا ہے؟ نہیں، کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ پھر بھی تکبیر بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کے دوسرے معنی جس کے لیے بولا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت اور معیار و اسٹیٹس کو، مزاج کو دیکھ کر معنی نکالے جائیں گے۔ جہاں فٹ ہو لفظ توحید تو کئی کو ایک کرنا، وہاں توحید ان معنوں میں، مگر جب اللہ کی کو دیکھا تو وہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، ہمیشہ ایک ہے، نیچرل نمبرز کی طرح سے ایک نہیں ہے بلکہ حقیقی وحدت ہے، وحدت حقیقی ہے، اوریجنل یونٹی ہے وہاں۔ تو اس لیے توحید کا مطلب جو پہلے سے ایک ہے اس کو ایک مان لینا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ ویسے ہی تکبیر کا مطلب اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ بڑا کر دیا، بلکہ یہ کہ جو پہلے سے کبیر اور کبریائی ہے، جس کے پاس بڑا ہے، اکبر ہے، اس کو مان لینا سب سے بڑا، یہ ہے تکبیر۔ تو پھر اب تطہیر کے معنوں میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ تطہیر کے مطلب پاک کر دینا نہیں ہے، بلکہ جب پہلے سے پاک ہے ان کی پاکیزگی کا اعلان ہے تطہیر۔ فاطمہ سینٹر میں پڑھنا چاہتے ہیں 25 لوگوں میں، اس لیے کہ ان کو 250 کا مزہ آتا ہے نا، ایک سلوات پڑھے ہوئے۔ ماشاءاللہ، میں جس نئے رخ پہ آپ کو ایلیبوریٹ کر کے لے جانا چاہ رہا ہوں آخر تک، ماشاءاللہ آپ صحیح ساتھ دے رہے ہیں میرا۔ تو مطلب یہ ہے کہ توحید قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں توحید بولا جا رہا ہے، اس کے ایک ہونے کے لیے بولا جا رہا ہے، وہ بھی بنانا نہیں ہے بلکہ ایک کو ایک مان لینا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہاں پر اللہ سے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے، ادیان سے متعلق ہو رہی ہے، بیدار رہیے گا۔ وہ ظاہر ہے وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، دیکھا آپ ریکگنائز کریں نہ کریں، دوسرے والے اپنے ریلیجن کو بھی وہ دین ہی کہتے ہیں نا، اگر عربی زبان ہے ان کی تو دین کہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ عربی زبان ہے، وہ مکے کا خاندانی یہودی ہے، عربی اسپیکنگ ہے، وہ اپنے ریلیجن، اپنے راستے کو دین ہی تو کہے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے کہا توحید ادیان، اس کے مطلب مختلف ادیان کو ملا کے ایک کر دیا جائے۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف اجزاء کو ملا کر ایک کر دینا۔ ایک لفظ اور ہے اتحاد، یہ بھی وحدت سے نکلا ہے، غور فرمائیے گا۔ اتحاد وحدت سے، یہ اصل میں اس کا جو مصدر جو ناؤن ہے وہ ہے اتحاد، وحدت، اتحاد، باب افتعال کہلاتا ہے، ایک مصدر ہے، ایک ناؤن ہے، عربی کی چیز ہے، اتنا سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں سمجھے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر میری بات سمجھنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اسے بھی سمجھیں۔ اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی منتشر اجزاء کو
مختلف مزاج کی چیزوں کو، الگ الگ چیزوں کو ایک کر دینا. مثلا اتحاد بین المسلمین، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن اتحاد کا بھی قائل نہیں ہے. قرآن اتحاد کا قائل نہیں ہے. قرآن اتحاد کا قائل نہیں ہے. اتحاد کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل الگ الگ چیزیں ہوں ہمیشہ سے انہیں ایک کر دیا جائے. یہ یاد رہے جو ہمیشہ سے الگ الگ ہوں انہیں کبھی بھی کوئی ایک نہیں کر سکتا. وہ منافقت تو ہو سکتی ہے. جن کا مزاج ہمیشہ سے ایک ہو وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. اتحاد اس کا سبجیکٹ یعنی جو لوگ ہو جائیں متحد انہیں کہتے ہیں متحد ہو گئے. سمجھے آپ؟ متحد جیسے اقوام متحدہ، یونائٹیڈ نیشنز. یہ وہ ونس نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ایک رہے ہوں. الگ الگ نیشنز ہیں، الگ الگ پالیسیز ہیں، الگ الگ ڈپلومیسیز ہیں، الگ الگ مجبوریاں ہیں، الگ الگ ضرورتیں ہیں، الگ الگ سیاستیں ہیں، الگ الگ اغراض ہیں، خود غرضیاں ہیں، پھر بھی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اقوام متحدہ کا حشر آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی ایک بات دل سے ایک ساتھ، بھائی کہاں سے ایک ساتھ سارے دل مل جائیں گے؟ ہمیشہ سے الگ ہیں، الگ ہی رہیں گے. ساتھ میں بیٹھنے سے اتحاد نہیں ہوتا، جسموں کے قریب آنے سے اتحاد نہیں ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتحاد جب ہی ہوتا ہے جب مزاج الگ الگ ہو، ساؤتھ پول اور نارتھ پول ہو، اس کو تکلف کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہو. توحید و اتحاد کا مطلب یہی ہے. قرآن جو ہے وہ حقیقت میں اتحاد کا بھی قائل نہیں ہے، بلکہ جو ہمیشہ سے، توجہ کا طالب ہوں، جو ہمیشہ سے ایک رہے ہوں انہیں ایک رہنا چاہیے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے توجہ کا طالب ہوں، اتحاد کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں وحدت کا لفظ ہے. وحدت جس میں تکلف نہیں ہے. ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ تمہاری امت متحدہ نہیں ہے. متحدہ کا مطلب ہمیشہ سے الگ اور پھر ایک ہو جائے. واحدہ کا مطلب جو ایک تھا وہ ایک رہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بھائی چارہ سارے انسانوں میں پیدا کریں، خالی مسلمان کیا ہے؟ مگر حقیقت میں وحدت مومنین کی ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے کہ روز الست عالم زر میں جو عہد و پیمان ربوبیت اور رسالت مصطفیٰ اور ولایت مرتضیٰ کا لیا گیا، جنہوں نے اس وقت اقرار کر لیا ان کے مزاج ایک ہے ازل سے، لہذا اس دنیا میں بھی انہیں ایک ہی رہنا چاہیے. یہ ہے وحدت. اور جنہوں نے اقرار نہیں کیا آپ ان سے اتحاد کریں گے، وہ یہی ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی آپ ذلیل کبھی وہ ذلیل ہوں گے، کبھی چاقو بھی چلے گے، بم بھی چلے گے، پھر بھی اتحاد وہ کرتے رہیے. اچھی بات ہے، تو وہ تو یہودی عیسائی ہر انسان سے ہونا چاہیے. مگر جو دین پیغام دے رہا ہے وہ وحدت مومنین کا دے رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. لہذا آپ دین کے سلسلے میں، آپ کی بات بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں لے جاؤں، دین کے سلسلے میں قرآن میں کہیں بھی توحید ادیان نہیں آیا ہے، بلکہ کیا آیا ہے؟ وحدت آیا ہے لفظ. اب سنیں آگے. اور ادیان کا لفظ کہاں سے لائے؟ یہ بھی میرا چیلنج ہے. جیسے کہ لفظ توحید قرآن میں نہیں ہے، ویسے ہی ادیان ہے دین کا پلیورل، دین کی جمع. قرآن میں کہیں دین کا پلیورل آیا ہی نہیں. یہ نظریہ آپ کہاں سے لائے؟ توحید ادیان کا نظریہ کہاں سے پیدا ہوا؟ قرآن سپورٹ نہیں کر رہا ہے. قرآن نے کیا کمال ہے اللہ کی احتیاط کا کہ لفظ دین کا پلیورل ہی نہیں آیا. وہی احتیاط بہترین میں کئی نکل آئیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی عرض کرتا ہوں. نہیں، اتنی احتیاط ہے. ونس دین اسلام کی ونس کے پلیورل ہی نہیں آیا. ہر جگہ آپ دیکھیں دین آپ کہیں جا کے مطالعہ کر کے دکھاتے. آج تو بڑا آسان ہے نا، آج تو اس کی باقاعدہ تخریج الآیات اور موجب المفہرس وغیرہ موجود ہے. آپ دیکھ لیں جا کے. ادیان کا لفظ دیکھیں، کہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی جہاں پہ ادیان آیا ہو. وہ کس لیے ہے؟ اگر پلیورل ہو جائے تو اس سے مطلب اللہ نے کئی دین ریکگنائز کر دیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں لفظ ادیان نہیں بلکہ ایک جگہ پہ آیا بھی ہے تو لفظ دین کے ساتھ کلے لگا دیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یعنی الدین کلہ، یعنی دین نام کی کل جتنی چیزیں بھی زمین پر ہوں ان سب کو وائنش کر دے گا اللہ کا دین،
جو دین حق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دین احتیاط یہ ہے کہ ادیان نہیں اللہ نے کہا، الگ دین کلے. تو نہ لفظ توحید قرآن میں ہے نہ لفظ ادیان قرآن میں ہے. تو کہ آپ توحید ادیان کا نظریہ لائے کہاں سے؟ جب قرآن اور اللہ کے نزدیک کئی دین ہیں ہی نہیں، تو آپ ان فیک ریلیجنز کو پلیورل بنا کے توحید کر کے ان کو ملا کر ایک نظریہ کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن توحید ادیان کا نہیں، قرآن وحدت دین کا قائل ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ وہی احتیاط ہے کہ ہر شخص اپنے کو نہ کہے کہ بھائی ہمیں بھی تو اللہ نے دین ہی کہا ہے لہٰذا ہمارا راستہ غلط نہیں ہے. لہٰذا یہ بات اور ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، مگر اس آیت میں پسندیدگی کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس اعلان کا کوئی اور موقع ہے. اتنی آسانی سے دین اسلام کی پسندیدگی کا اعلان اتنی آسانی سے اللہ نے نہیں کیا ہے. یہ ابتدائی قانون کی بات ہے کہ جس میں بڑے مراحل امتحان گزریں گے. ابھی شروع سے اگر سند دے دے تو اس سرٹیفکیٹ کو لے کے بڑا مس یوز کیا جائے گا. اللہ نے کہا کہ پسند کروں گا اور پسندیدگی کا اعلان بھی کروں گا، مگر اتنی آسانی سے نہیں کروں گا. اس کا ماحول نیا ہوگا، اس کا سفر نیا ہوگا، اس کا میدان نیا ہوگا، آیت کے نزول کا انداز نیا ہوگا، آیت کے تیور بھی نئے ہوں گے، آیت کا لہجہ بھی نیا ہوگا، پہنچانے والے کا انداز بھی نیا ہوگا. جس تک آئے گا اس پیغام کی کاٹ بھی بالکل نئی ہوگی، لہجہ بھی نیا ہوگا، میدان بھی نیا ہوگا، ماحول بھی نیا ہوگا، ممبر بھی نیا ہوگا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مغیلے ہوں گے، تپش آفتاب ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ردائیں صحابہ تلووں کے نیچے لگائے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھے ہوں گے، وہی کے تیور نئے ہوں گے. اور بغیر الیوم کی قید کے الیوم ٹوڈے آج اعلان ہی نہ کیا جائے گا تاکہ ذہن میں یہ الیوم کا عقیدہ اور پسندیدگی چپک کے رہ جائے. الیوم کب کیا گیا ہے؟ جب غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچا دیے اے رسول وہ حکم جو ماضی میں آپ پر نازل کیا جا چکا، اور اگر آپ نے اس حکم کا نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. ابتدا نہیں، انتہا کی بقا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وجود اسلام کے مرحلے گزر چکے، اب بقائے اسلام کا مسئلہ ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میرا موضوع ہے یاد ہے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ایک صلوات سے مل کے نواز دیں. وجود اسلام کے مراحل گزر چکے، اب بقائے اسلام کا مسئلہ ہے. اے رسول آپ جانے والے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا لہجے کی دھمک بتا رہی ہے کہ کوئی بڑا اہم اعلان ہے جس کا اسلام کی بقا سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے. یعنی اگر یہ نہ ہو تو اسلام باقی نہ رہے، اور اگر کوئی مشن باقی نہ رہے تو گویا اس کا وجود ہی نہیں ہوا. یعنی بقا کا انتظام نہ ہو تو وجود خطرے میں ہوتا ہے. لہذا جو ذوالعشیرہ میں لہجہ نہ بدلا، وہ میدان غدیر پہنچتے پہنچتے لہجہ بدلا کہ پہنچا دیجئے. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اس لیے کہ انتظام میں بقا نہیں ہے تو حقیقت میں وجود ہی نہیں ہوا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس جیسے ہی یہ حکم آیا، علی نے پیغمبر نے علی کو ہاتھ میں اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور جیسے ہی انتظام میں بقا ہو گیا تو اللہ نے پھر سند دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا تمہارے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا تمہارے لیے. آپ سلوٹ نہیں کہہ رہا ہے کہ دین کو کامل کر دیا. میرا دین کبھی ناقص نہیں تھا. تمہارا اسلام کب ایکسپٹڈ ہے؟ تمہارے لیے یہ دین کب کامل ہے؟ توجہ، آج ہم نے کامل کیا تمہارا دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم نے نعمتوں کو تم پہ تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج ہم راضی ہو گئے، آج ہم نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے. یعنی
ولایت علی ہے تو اسلام دین ہے، اور اگر اعلان ولایت علی نہیں ہے، عقیدہ ولایت علی نہیں ہے، تو اسلام تو تمہارا ہو سکتا ہے مگر دین کہے جانے کے لائق۔ ہم پسند کریں گے، ہم پسندیدگی کا اعلان کریں گے، مگر یہاں نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مرحلہ وجود ہے۔ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، یہ مرحلہ وجود ہے، مگر اس کو مرحلہ بقا تک پہنچانا ہے، لہذا وہاں لہجے نہیں بدلے، یہاں بدلے۔ اتنی آسانی سے نہیں پسند کیا ہے، 23 سال امتحان لے کر، اور کوشچن نمبر لاسٹ جو کمپلسری ہے وہ سب سے خطرناک ہے۔ توحید کا فلٹر موٹا ہے، کتنے غیر مسلم بھی نکل جائیں گے جو توحید تو مانتے ہو، پرافٹ ہوڈ نہ مانے، جیسے براہمہ ہند پڑھیے الملل والنحل شہرستانی کی، جس میں ساری روئے زمین پر تاریخ عالم و آدم میں ادیان و مذاہب کی فہرستیں ہیں، کتنے ایسے ادیان و مذاہب جو پیدا ہوئے مر بھی گئے، مگر شہرستانی نے لکھا ہے الملل والنحل، دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہر یونیورسٹی میں موجود ہے، جہاں پر مذاہب اور ادیان کی اسٹڈیز ہوتی ہیں وہاں یہ کتاب موجود ہے، پڑھیں آپ جا کر۔ یعنی یہ کہ مرحلہ وجود کیا ہے؟ اسلام کا مرحلہ وجود، توحید سب سے پہلا عقیدہ، توحید کا فلٹر جو ہے وہ باریک موٹا ہے، کتنے ایسے بھی نکل جائیں گے چھن کے اس میں سے کہ جو مسلم نہیں ہے مگر موحد ہے۔ بھائی وہ یہودی جو حضرت عزیر کو پروفٹ مانتے ہیں، ابن اللہ نہیں مانتے، سن آف گاڈ نہیں مانتے، موحد ہیں آپ کی طرح، ہمیشہ تو آدمی ہے، بہت کم ہے، ریئر ہے مگر ہے۔ عیسائی کی اکثریت جو ہے وہ سن آف گاڈ مانتی ہے جیسس کرائسٹ کو، مگر ایک محدود فرقہ ان کا ایسا بھی ہے کہ جو جیسس کرائسٹ کو سن آف گاڈ نہیں مانتی، پروفٹ مانتی ہے آپ کی طرح، وہ رسالت محمد کو نہیں مانتی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلم نہیں، اپنے کرسچن کہلاتے ہیں یا عیسائی کہلائیں گے، نصرانی کہلائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو توحید کا فلٹر اتنا موٹا ہے کہ کتنے غیر مسلم بھی اس میں سے چھن کے نکل گئے۔ اللہ نے کہا یہ فلٹر موٹا ہے، یہ امتحان نہیں ہے، یہ پرکھ نہیں ہے، یہ کسوٹی نہیں ہے۔ رسالت کا فلٹر تھوڑا باریک مگر نسبتاً موٹا ہے، منافقین بھی چھن کے نکل گئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ولایت علی کا فلٹر اور چھلنی اتنی باریک ہے کہ مومن کے علاوہ کوئی چھن کے نکل ہی نہیں پایا۔ یہ مرحلہ بقاء اسلام ہے، یہاں منافق جو ہے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ مرحلہ بقاء اسلام ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو اتنی زبردست شرط رکھی ہے آخر میں اعلان ولایت علی کہ منافق کے حل سے اتر ہی نہ پائے، اور اگر مروت میں دوسروں کی ایک آدھ گھوٹ شراب خالص ولایت علی کی تکلفاً منافقتاً اگر ایک گھوٹ حلق سے اتارنا بھی چاہے تو ایسا حلق میں پھنسے کہ بخ 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 بخ۔ جو فرما رہے ہیں لہذا پسند کروں گا مگر اتنی آسانی سے سند نہیں دوں گا، شروع میں نہیں آخر میں دوں گا سند۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے میں نے ابلیس کا امتحان لیا تو پہلے سجدے میں نہ امتحان لیا نہ بیچ کے سجدوں میں لیا، آخری ایک ایسے سجدے میں امتحان لیا کہ جس کے بعد وہ سجدہ کرنے کے لائق نہ رہ گیا، ایکسپوز ہو گیا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے امتحان کے مزاج میں شروع میں نہیں آخر میں امتحان لیتا ہوں، شروع میں امتحان لیا تو سرٹیفکیٹ دوں گا، پھر اس سرٹیفکیٹ کو دکھا کے بڑا مس یوز کرے گا۔ میں آخر میں امتحان لیتا ہوں تاکہ آدمی بالکل ایکسپوز ہو کے بالکل ننگا ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے شروع کے سجدے میں نہیں آخر کے سجدے میں امتحان لیا جس کے بعد اس کو سجدہ کرنا نصیب نہ ہوا، منافقت کا سجدہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے میں نے زمین پر بھی امتحان لیا، میرا مزاج ہے شروع میں نہیں آخر میں امتحان لیتا ہوں۔ ذوالعشیرہ میں نہیں امتحان لیا، میں نے غدیر میں امتحان لیا، توحید سے نہیں، رسالت سے نہیں، امامت و ولایت علی کے عقیدے سے ہم نے امتحان لیا تاکہ ہر ایک نہ نکل پائے اور ایکسپوز ہو جائے، جس کو ہونا ہے ہو
پانی کا پانی ہو جائے. اسی لیے میں نے الیوم کی شرط لگا دی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الیوم کی شرط لگا دی کہ ہم نے اسلام کو پسند کیا ہے بحیثیت دین کے آج تمہارے لیے. تو اگر تمہیں اپنے دین کو ہم سے پسند کروانا ہے تو الیوم کے اعلان کو اپنا عقیدہ بنانا ہوگا. یعنی یہ کہ لا کلمہ شہادتین پڑھو, اگر ولایت علی کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے ہمارے لیے, اور جہاں ولایت علی کا عقیدہ ہے وہی پسندیدہ ہے ہمارے لیے. ادیان کو ایک کرنے کے چکر میں تھے لوگ, اور کہاں پیغمبر اور قرآن جو ہے یہ ٹینشن دیے جا رہا ہے کہ اسلام میں بھی ہر نظریہ ہمیں قبول نہیں ہے. اسلام میں ہمیں ہر نظریہ, یعنی جس کا جو دل چاہے اسلام کو اپنے طور پہ جیسے چاہے فالو کرے. اسی لیے اللہ نے احتیاط رکھیں گا, لفظوں کا نام اسلام نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان الکلام عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک کلام اسلام ہے. ان الکلمۃ عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک کلمہ اسلام ہے. کلام و کلمہ و بات و گفتگو و جملہ و سینٹینس و زبانی لقلقہ لسانی یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے اسی لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کلمہ نہیں ہے, وہ ڈیمانسٹریشن ہے, وہ علامت ہے, وہ سمبل ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. دین وے آف لائف ہے, کچھ ماننا ہے عقیدے کے طور پر, کچھ کرنا ہے اسی کے سائے میں. دین اسلام ہے. لہذا جس کا جو دل چاہے راہ اختیار کر لے, نہیں ورنہ ولایت علی بیچ میں آتی ہی نہیں. وہ تو توحید ادیان یہ بتانے والے کہ رسالت مصطفیٰ کو کوئی نہیں بھی مانتا, لہٰذا اگر اللہ کی توحید اور یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے تو وہ سب کی نجات ہے. یہ توحید ادیان کا نظریہ ہے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن سے ہی نہیں, نبیوں کا سردار سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. پیغمبر عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ولایت علی کو نہ مانا تو آپ نے رسالت کا کام نہ کیا. نہیں, ماننے والے ایک بات نہیں ہے, مانتے تو ہیں ہی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. علی کی ولایت مان کے بھی اگر پہنچانے میں ذرا سی دیر کی اور تو کرے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. علی کی ولایت کو مان کے بھی فخر مرسلہ اگر تاخیر کرے, امپلیمنٹیشن میں تاخیر کرے تو کوئی کام نہ کیا. اب کہاں سے الگ الگ بناؤ گے نظریہ؟ توحید ادیان چھوڑو, توحید مذاہب بھی نہیں ہو سکتی. نہیں غور کیا؟ اسلام کے اندر جو 73 فرقے وغیرہ مذہب کہلاتے ہیں نا, توحید ادیان تو بہت دور کا منگیری لال کا سپنا ہے. توحید ادیان تو آپ کا خواب ہے. توحید مذاہب کا بھی نہیں قائل ہے اسلام. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ولایت علی کی شرط نہ ہوتی. یعنی مصطفیٰ مان کے بھی اعلان میں دیر کرے تو اللہ کہے رسالت کا کوئی کام نہ کیا, اور مسلمان سرے سے ولایت علی ہی نہ مانے پھر بھی رضی اللہ, پھر بھی نجات یافتہ. اور فرما رہے ہیں تو اسلام جو ہے توحید ادیان کا بھی قائل نہیں ہے, توحید مذاہب کا بھی قائل نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرما دیا تفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, سب اس میں ناری ہوں گے الا واحدہ, سوائے ایک کے. تو وہ کون ہے؟ سب کو شوق یہی ہے, مسلمانوں بھی سب کو شوق یہی ہے نا کہ ہم ہیں, ہم ہی ہیں وہ. ہاں بالکل, ہر ایک کوئی اپنے منہ میاں مٹھو ہر ایک, ہم کو بھی ہے یہ ہم ہی ہیں وہ, لیکن دلیل کے ساتھ ہو تو ہیں آپ. جیسے مسلمان دوسروں سے کہتا ہے بس ہم ہی ہیں, وہ کچھ ہی نہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, یہ ہے وہ ہیں. تو ٹھیک ہے, نظریے کے طور پہ آپ کو نظریہ آپ منوا لیجیے, آپ دلائل اور عقل و براہین اور آرگومنٹس کے ذریعے آپ منوا لیجیے. نہیں مانتا ہے لکم دینکم ولی دین, یہ تھوڑی نہ کہ گلا کاٹ دیں گے.
جن کے بزرگوں سے کافروں کا ایک گلا نہ کٹا، آج وہ مسلمانوں کے گلے بہت کاٹ رہے ہیں. جیسے وہ منافق ویسے یہ منافق ننگے اسلام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کون ہے وہ، اس کا تمام کرنا ہوگا. تو اتنا یاد رہے کہ کوئی تو ایسی چیز ہے جو ڈسٹنگوش کر رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہا مسلم جنتی، تو پھر یہ پیغمبر کا یہ ٹینشن دے گئے چلتے چلاتے چلتے چلاتے سارے ہنگامے چلتے چلاتے ہو رہے ہیں. بیچ میں تو آؤ جس کو ویلکم ویلکم، مومن بھی ویلکم، منافق بھی ویلکم، پشتنی کافر اور مشرک بھی ویلکم ویلکم، جس کی ولادت بھی صحیح طرح نہ ہوئی ہو ویلکم، آئیے تشریف آئیے. کیا آئیے، بھیڑ ہلڑ قدر سب کی ضرورت ہے. آئیے ہمیں مجمع چاہیے. اور آپ کو اس لیے یہاں پر ایکسپٹ کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہم نے ڈسکریج کیا تو ادھر نظر آئیں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. کم سے کم آپ میرا ساتھ نہیں دے پائیں گے. مجھے ضرورت نہیں ہے ساتھ مت دینے کی، یہاں تو علی کافی ہے، دست ید اللہ ہی کافی ہے، ذوالفقار کافی ہے، ایک ہی شیر کافی ہے. لیکن ہم بہت زیادہ کٹائی نہیں کروانا چاہتے، لہذا اگر ہم آپ کو دھتکار دیں گے تو پھر آپ ادھر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ادھر آئیے رشتہ داریاں بھی ہم کر لیں گے آپ سے. یہ دوسری سیاست ہے. اب داماد کے خلاف کیسے آئیں گے؟ کچھ تو لاز رکھو. بیٹی بھی دی ہے، تلوار بھی لے. اور یہ سب سیاسی شادیاں ہیں. شادی تو بس ایک ہوئی تھی، باقی سب نکاح ہیں. شادی تو ایک ہوئی جس نے آگ سے بھی غنی کیا، مال سے بھی غنی کیا. بچہ ہے کہ نہیں؟ خیر بات کہیں سے کہیں آپ مجھے تعریف کر کے بہکا رہے ہیں. دیکھیے ہم بات ختم کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی تو ڈسٹنگوشنگ پراپرٹی ہو، کوئی تو ایسی وجہ امتیاز ہو کہ پیغمبر کہہ گئے کلہم فی النار الا واحدہ. چلتے چلاتے امت مسلمہ سے کہہ رہے ہیں تفترق امتی، یہی امت جس میں فرسٹ آڈینس جو ہے وہ صحابہ ہیں صبح قیامت تک کے لیے. اس کے بعد تابعی اور تبع تابعی ان کی اولادیں، اور پھر کتنے نو مسلم جو بھی صبح قیامت تک ان کا کہ آتے 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 میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور سب جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ایک ناجی ہوگا نجات یافتہ. تو جن صحابہ میں کہہ رہے تھے، آپ سوچیں کہ کیا بجلی گری ہوگی، اپنی بھی فکر ہوگی، آگے اپنی اولاد کی بھی فکر ہوگی. اور جن کے مزاج میں فرقے واریت کی چنگاریاں، ان کے خاکستر وجود میں فرقے واریت اور گروہ بندی اور بغاوت کی چنگاریاں موجود تھیں، وہ صحابہ بہت کانشیس ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو سرکار موجود ہے تو ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ورنہ فرقے تو ذہن کے اندر فرقے تو پیغمبر کی زندگی میں بن چکے تھے. جی ایک خاص گروہ صحابہ کا شیعہ علی کہلاتا ہے. اور یہی بتاتے کہتے ہیں شیعہ کب سے آئے؟ ان کا شیعہ اسلام کے ساتھ آئے، پیغمبر کے زمانے میں تھے. جب سے علی تب سے شیعہ. آپ شیعہ پوچھ رہے ہیں، لیکن نظریات موجود تھے. بعد میں جنہوں نے فرقے کی شکل اختیار کی ہے کہ نہیں ایسا؟ تو چلیے صبح قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، ایک ہنگامہ ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ اسی امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری ہوں گے. اس کے مطلب کیا ہوا کہ اکثریت امت مسلمہ کی وہ ہوگی جو توحید کا کلمہ پڑھے گی، مانے گی، مگر جہنم جائے گی. رسالت کا تمام نبیوں کی نبوت اور رسالتیں اور خاتم النبیین کی بھی نبوت اور رسالت، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اس کا پکا عقیدہ ہوگا، مگر کافی نہیں ہے جنت جانے کے لیے. اب کوئی ہم سے پوچھے موحد جہنم کیسے جاتا ہے؟ ہم کہا ایسے جاتا ہے. دونوں کلمے پڑھ کے کیسے جہنم کو جا سکتا ہے؟ جی ہاں جا سکتا ہے، ایسے جاتا ہے. پیغمبر بھیج رہے ہیں، اب سنبھالو. تو سارے فرقوں میں بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار رہیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا کلمہ پڑھ کے لوگ جہنم جائیں گے
जाएंगे, हदीस पैगंबर, रिसालत के कलमा पढ़ के लोग जहन्नम जाएंगे, पैगंबर की हदीस मौजूद है। कयामत का अकीदा रखने के बाद भी लोग जहन्नम जाएंगे, पैगंबर की हदीस है। हश्रो नस्रो हिसाबो किताबो सिरातो कौसरो तस्नीमो सलसबीलो जन्नतो जहन्नमो बरज़खो मुनकरो नकीरो, वो अज़ाब कब्र और जन्नत, वो जितनी भी चीजें, जितने गैब के अकायद हैं जो अभी किसी के सामने नहीं आए, मरने से पहले नहीं दिखाई देता, वो सब बातें मानने के बाद, वाक़ईन मानने के बाद, अकीदत नहीं अकीदा बनाने के बाद, ईमान होने के बाद भी मगर सेफ नहीं है, इसलिए कि यही तो उम्मत है, वरना उम्मत से निकल जाएगा इसमें से कोई एक चीज न माने। भाई बेदार है कि नहीं है? कोई क्या मुस्लिम हो सकता है जो तौहीद माने रिसालत न माने? कोई मुस्लिम हो सकता है तौहीद माने रिसालत माने अकीदा क़यामत न माने? वो काफिर कहलाएगा। बेदार, अरे यहीं तक क्या फुरूए दीन, बेदार रहिएगा। यानी नमाज पढ़ के भी लोग जहन्नम जाएंगे, रोजा रख के भी जहन्नम जाएंगे, हज करके भी जहन्नम जाएंगे, ज़कात गाड़ी कमाई दे के भी जहन्नम जाएंगे, जिहाद करके भी जहन्नम जाएंगे। इनमें से कोई ऐसी सिफत नहीं है कि जो मेयार बने, इसलिए कि मेयार कॉमन प्रॉपर्टीज को नहीं बनाया जाता, डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि 73 के 73 में ज्यादातर चीजें कॉमन है, मगर एक जन्नत जाएगा तो इसके मतलब कोई एक फिरके में ऐसी डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो एक में तो हो और बाकी में न हो। बात तमाम करो ना, बात तो कहीं से कहीं निकलती चली जाएगी। भाई यही पर्दा उठाने के लिए हुसैन मैदान करबला में आए थे कि महाज़े शिर्क और महाज़े कुफ्र को मेरे नाना ने सर कर लिया, अब जरूरत नहीं है। अब ये अदियान के मसले को मोहम्मद ने बातिल कर दिया कि तौहीद अदियान कुछ नहीं, अदियान कुछ नहीं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेदार है कि नहीं है? मैदान गदीर में चलते चलते अल्लाह और रसूल ने फैसला कर दिया विलायत अली है तो पसंदीदा इस्लाम में, तवज्जो है कि नहीं है? मगर इसके बाद भी लोगों ने निफाक की नकाबे मुबारकबादें दे दे के उन्होंने कहा कि कलमा तेरा तमन्नाएं हमारी। बेदार है कि नहीं है? लिहाजा हुसैन ने कहा कि अब नाना की तरह नहीं, अब यहूदियों से जंग नहीं है, अब ईसाइयों से जंग नहीं है, अब बुद्धिस्ट से जंग नहीं है, अब गैर मुस्लिम से जंग नहीं है, अब अधीस से जंग नहीं है, अब नाना की उम्मत से जंग हो रही है। हम करने नहीं आ रहे, ये खुद अपने अजदाद को और अपनी पुश्तों को बेनकाब करने, ये खुद मेरा शिकार बनने आ रहे हैं। बेदार है कि नहीं है? दुश्मन मुनाफिकीन और उनकी नस्लें समझती थी कि हम हुसैन को घेर के ला रहे हैं, मगर हुसैन का मंसूबा इलाही सियासत मुतमईन थी कि तुम हमको क्या घेरोगे, हम तुमको घेर के ला रहे हैं। लिहाजा मदीने में नहीं मारने देंगे, मक्के में नहीं मारने देंगे, मक्के में छुप के नहीं, हाजियों के लिबास में नहीं मारने देंगे ताकि तुम्हारा चेहरा न सामने आ सके। हम ऐसे बेआबो गया सहरा में फुरात के किनारे मारेंगे कि बैअत को पानी न मिले और दुश्मन जो है अपना चेहरा कहीं छुपा के भाग न सके। लिहाजा मैदान करबला में हुसैन आए हैं, उनके मुकाबिल कौन है? यही तो हुसैन बताना चाह रहे थे। भाई देखो, सुबह क़यामत तक हुसैन दे गए पैगाम कि देखो यहाँ, अगर यहाँ आओगे तो इस्लाम की बका है, तुम्हारे दीन की बका, तुम्हारी नजात यानी बका। आके देखो कौन है हमारे मुकाबिल। तौहीद का कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। क्या चीज डिस्टिंग्विश करे दोनों को? बेचारा हूँ आपके दिल में उतर जाए। जाहिर सुनी सुनाई आपकी बातें हैं, लेकिन अब एक अंदाज होता है अलग। लिहाजा मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप देखें कि हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी किस लिए दी है। मुस्लिम से लड़ाई हो रही, नजात याफ्ता है वो, हो सकता है कहे हैं, तो हमने कहा हदीस पैगंबर, तो चलो आओ देखा जाए, हर चीज तो कॉमन है। यही हुसैन का कारनामा है। अल्लाह अकबर, किसी के दम होता कहे मुवाहिद हो जहन्नमी। मोहम्मद ने कहा था, हुसैन ने साबित करके दिखा दिया, ये काम है, इसलिए कि वो वजूद इस्लाम था, ये बका इस्लाम। पैगंबर का जवाब क्या था? पहुंचा के चले जाए। बेदार है कि नहीं है? हुसैन का जवाब क्या है? पहुंचा के चले नहीं बल्कि बचा के ले जाए। तो है कि नहीं है? नबी का काम होता है दीन खुदा को ला के पहुंचा के तबलीग करके फैला के छोड़ के चला जाए। इमाम का काम होता है दीन खुदा की हिफाजत करके बचा के उसे मैदान महशर तक ले जाए। यही सबब है कि क़यामत में हश्र और नस्र जो है वो नबी के साथ नहीं होगा, इमाम के साथ होगा। कुरान कह रहा है यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, वो वक्त
انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس لیے کہ نبی دین پہنچا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، امام دین بچا کے اسے محشر تک لے جاتا ہے، تو جو لے جائے گا محشر تک اس کے ساتھ حساب کتاب و حشر ہوگا۔ اس لیے حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہچان لو مجھے اور پہچان لو اپنے کو، میں پہچان ہوں، میں کسوٹی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ تو کامن ہے، توحید کلمہ ادھر بھی ہے، لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے، محمد رسول اللہ ادھر بھی ہے، محمد رسول اللہ ادھر بھی ہے، عقیدہ قیامت پوچھو ادھر بھی ہے، عقیدہ قیامت ادھر بھی ہے، دین ان کا ہاں دین ادھر بھی ہے، ہم دین ہی سمجھ کے جنگ کر رہے ہیں، قربتاً اللہ سمجھ کے آئے، قربتاً اللہ ادھر بھی ہے، نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، تکبیریں ادھر بھی ہو رہی ہیں، تکبیریں ادھر بھی ہو رہی ہیں، روزے ادھر بھی ہو رہے ہیں، ادھر تو آبودانہ ہی نہیں ہے، جہاد وہ بھی سمجھ کے کر رہے ہیں، جہاد ادھر بھی ہو رہا ہے۔ اے بھائی بچے ہی کیا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہر چیز تو کامن ہے، تو پھر کس لیے وہ ابدی لعنتی ہے؟ اور کسی میں دم ہو تو حسین کو غلط کہے، اس لیے کہ یہ جنت کا سردار بھی ہے، اتنا یاد رہے۔ دیکھ رہے کیسا گھیرا گیا ہے، پیغمبر نے اپنی اولاد کے ذریعے کیسا گھیرا ہے صبح قیامت تک سارے منافقوں کو کہ یہ جنت کا سردار بھی ہے، اگر تمہاری اوقات ہے تو کچھ کہہ کے دکھاؤ، سردار یہی ہے جس جنت میں جانے کی تمہیں تمنا، اس کا سردار یہی ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑے قد کا بھی تمہارا بزرگ ہو اس کا بھی سردار یہی ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب کچھ تو کامن ہے، تو پھر وہ کون سی ایک چیز ہے جو ڈسٹنگوش کر رہی ہے یزیدیوں اور حسینیوں کو؟ بھائی ادھر سب کچھ ہے، سارے عقیدے سارے عمل ہیں، اور ادھر بھی وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ادھر حسین ہے ادھر حسین نہیں ہے، ادھر زہرا ہے ادھر زہرا نہیں ہے، ادھر علی ہے ادھر ولایت علی ہے ادھر ولایت علی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم بھی ڈسٹنگوش اپنے کو کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی امامت ہے کہ جس کو آپ نہیں مانتے، تو ہم بھی تو آپ سے الگ ہیں، کہہ سکتا ہے نا کہ ہم فلاں پہلے کی امامت کے قائل ہیں، ہم بھی الگ ہیں آپ سے، تو ہم کہیں گے دیکھو عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے، بھائی اگر قائل ہو تو قرآن کا سپورٹ تو ہمیں دکھاؤ، بھائی ولایت علی پہ تو اتنی بڑی آیت موجود ہے، کسی اور کی امامت پہ ہمیں ایک آیت دکھا دو۔ عقیدہ وہ بناؤ کہ جس کو اللہ اور رسول سپورٹ کر رہے ہیں، بس عزیزو، اسی لیے اتنی عظیم ہزار مقاصد ہیں اس شہادت عظمیٰ کے، مگر حسین نے کہا یزید پنجہ صبر سے ایسی تیری پشتینی نقاب کو نوچ کے تیرے چہرے کو ایسا ہائی لائٹ کروں گا کہ پچھلوں کی منافقت بھی کھل جائے گی، صبح قیامت تک جو تجھ سے منسوب ہوگا ہر ایک کے چہرے سے مصلحت کی نقابیں چھینیں۔ اس لیے حسین مرحلہ بقا پہ اتنی سنگین قربانی دینے کے لیے عزیزوں، یہ کربلا کا پیغام جو حسین کا تھا وہ صدا بصحرا ہو جاتا، خون کی چادریں اوڑھ کے شہداء سو گئے، جیسے پیغمبر اطمینان سے آنکھیں بند کر کے چلے گئے، علی کے حوالے کیا، میں چلا، میرا مشن تیرے حوالے، تو جانے تیری اولاد جانے۔ حسین کو گود میں پال کے حسین منی وانا من الحسین کہہ کے آنکھیں بند کر کے حسین محمد بے فکری سے جا رہے ہیں، حسین موجود، یعنی سارے انبیاء و مرسلین کا اعتبار 1,23,999 انبیاء کا اعتبار، آپ اہمیت پہچانیں، ختم الانبیاء کی اہمیت یہ 1,23,999 انبیاء کی پوری تاریخ کی زحمتیں، شہادتیں، محنتیں، پتھر کھانا سب نچوڑ کے سمٹ کے آ گئی تھی محمد کے اوپر کہ ان کے حوالے، سب کو زندہ کر دیا محمد نے۔ اب آپ سوچیں کہ محمد کے وہ مشن کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک کا مشن ہے، وہ ساری سنگینی جو ہے اس کی ساری ذمہ داری حسین کے کندھوں پر، اور حسین اس اہتمام سے آئے ہیں کہ اصغر تک آ جائے، جیسے محمد کو انتظار تھا کہ کعبے میں وہ علی آ جائے تو رسالت کا مشن شروع کیا جائے، حسین کو اس چھوٹے علی، علی کے پوتے علی اصغر کا انتظار تھا، یہ آ جائے تو شہادت کا مشن شروع کیا جائے۔ اتنی سنگین قربانیاں، مگر یاد رہے کربلا ختم نہیں ہوئی تھی،
اب آپ سوچیں کہ حسین کے اتنے اہم پیغام، اتنی بڑی بڑی قربانیاں، آدم سے لے کر خاتم تک، اپنے باپ اور اپنے بھائی کی محنتیں، اپنی ماں کی محنتیں، وہ سب سمٹ کے حسین پہ آئے، اور اب کربلا میں حسین گلا کٹا چکے ہیں۔ اب اس پیغام کو آگے کون لے جائے؟ اللہ اکبر! یہ ہے انتخاب پروردگار، اور یہ ہے اعتبار حسین جو سجاد و زینب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایام وہی ہے انہی محسنین اسلام کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! بس میں زحمتیں تمام کر دوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی، یہ انتخاب پروردگار ہے۔ اللہ جس کو جو ذمہ داری دیتا ہے اس کی مکمل صلاحیت دے کے بھیجتا ہے۔ یہ کوئی حادثاتی طور پہ کسی کو منصب و ذمہ داری نہیں ملتی، بلکہ ازل کے پیمانوں اور اصل کی کسوٹیوں کے اوپر پرکھے ہوئے منتخب ہوتے ہیں، اللہ کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اپنا کام لیتا ہے، اپنی نمائندگی۔ سید سجاد کی منزلت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک روایت بعض کتابوں میں، اس کو علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا نے بھی اپنی مجالس سے اس کی کتاب میں نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح ہے، خدا بند عالم نے تمام روحوں کو جمع کر کے عہد و پیمان لیا۔ تمام ارواح انبیاء و مرسلین اور تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے خدا بند عالم نے ایک عہد و پیمان لینا چاہا، اور ایک آواز آئی، آواز خدا کہ اے میرے بندو، مستقبل میں روح زمین پر پھیلنے والے میرے بندو، تم میں کون ہے ایسا کہ جو میرے دین پر مشکل ترین جب وقت پڑے تو وہ قربانیاں دے کر اپنا گلا کٹوا کے میرے دین کو بچا لے؟ روایت کہتی ہے ایک روح سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ یہ روح حسین تھی۔ آواز پروردگار آئی، اے حسین اقرار میں عجلت نہ کرو، تفصیل سن لو کہ وہ امتحان بہت سنگین ہوگا۔ کہا فرما میرے پروردگار تیرا بندہ حاضر ہے۔ کہا حسین وہ آخری زمانہ، پوری تفصیل بتائی، آدم اولاد آدم خاتم الانبیاء، اس کے تم نواسے، اور آخری زمانہ پر ایک ایسا وقت ہے جیسا وقت میرے دین پہ اس سے پہلے اس کے بعد کبھی نہ پڑے گا، بہت عظیم قربانیاں دینی ہوں گی۔ کہا پروردگارہ حاضر ہوں۔ کہا تفصیل سنو حسین، ایک نہیں 72 قربانیاں۔ کہا لبیک۔ کہا حسین وطن چھوڑنا ہوگا، غریب الوطنی؟ کہا حسین حاضر ہے۔ کہا بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، خواتین کو، نبی زادیوں کو غریب الوطنی میں لے کے مہینوں کے لیے؟ کہا حسین حاضر ہے۔ کہا حسین اجنبی بے آب و غیار صحراؤں سے، راستوں سے گزرنا ہوگا؟ کہا حاضر ہے حسین۔ کہا نانا کی لہر، ماں کا مزار، بھائی کی قبر سب چھوڑ کے، گھر والوں کو چھوڑ کے جانا ہوگا؟ کہا حاضر ہے۔ کہا میرے گھر کے قریب آ کے چند مہینے قیام کر کے حج سے ایک دن پہلے اسے عمرے سے بدل کے، اے حسین تمہیں پھر عالم غربت میں نکلنا ہوگا۔ کہا لبیک اللہم لبیک۔ تفاصیل بیان ہوتی جا رہی، حسین تک لبیک کہتے چلے جا رہے، یہاں تک کہ یہ آیا موڑ اس روایت میں عہد و پیمان میں کہ حسین بے آب و گیا صحرا، میدان کربلا، کرب و بلا کی زمین پر تمہیں قیام کرنا ہوگا، آباد ہونے نہیں آؤ گے، برباد ہونے۔ کہا حسین حاضر ہے۔ کہا حسین 8 دن قیام رہے گا، فرات کنارے بہ رہی ہوگی، 3 دن بھوکے و پیاسے، بچوں کی صدائے الاتش ہوگی۔ کہا پروردگارہ حسین حاضر ہے۔ کہا حسین اسی حالت میں شب گزرنے کے بعد جو دوم کا دن ہوگا، صبح سے جنگ شروع ہوگی، جنازے پہ جنازے اٹھانے ہوں گے حسین، بھوکے اور پیاسے عالم پیری میں تجھے جنازے، اپنے ساتھیوں کے جنازے۔ کہا حسین حاضر ہے، ایک ایک شہداء کا نام لے کے حسین حاضر ہے۔ اے حسین ابھی رک جاؤ، یہ بتاؤ برابر کے بھائی کے بازو کٹیں گے، پانی لینے جائے گا؟ کہا لبیک اللہم لبیک۔ کہا بھتیجا زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے گا، جنازہ اٹھاؤ گے؟ کہا حسین حاضر ہے۔ کہا اونو محمد بھانجے، ان کے جنازے؟ کہا حسین حاضر ہے۔ کہا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالنی ہوگی؟
کہا لبیک اللہم لبیک. کہا ننھا سا بچہ ہوگا, اس کے وزن سے زیادہ بڑا تیر اس کے لگے گا, کان سے کان تک ذبح کر دیا جائے گا. کہا حسین حاضر ہے. اے حسین, ارے تمہیں آخر میں ہر طرف سے گھیر کے, ہر طرف سے حملے کر کے تمہیں سجدے میں اپنے سر کو پسے گردن سے کٹانا ہوگا. کہا حسین حاضر ہے پروردگار. اے حسین, جیسے ہی تمہارا گلا کٹے گا نو کے نیزہ پہ آئے گا, لاش پامال کی جائے گی. کہا حسین حاضر ہے. اب آگے عہد بڑھا. اے حسین, ادھر تیرا گلا کٹے گا, ادھر ہاتھ میں مشعلے لے کے ظالم تیری ماں بہنوں کے خیموں کی طرف جائیں گے, خیمے جلائے جائیں گے, اسباب لوٹا جائے گا, سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, اسیر کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا. روایت کہتی ہے کہ وہ روح حسین جو ہر بڑی سے بڑی مصیبت کو سن کے فوراً کہتی تھی لبیک اللہم لبیک, جیسے ہی ناموس اور بے عزتی اور بے پردگی کا مسئلہ آیا, وہی روح حسین ذرا سا خاموش ہوئی, یعنی تحمل کیا, کچھ دیر لگی, پہلو سے حسین کی روح کے ایک اور روح کی آواز آئی, اے بابا اقرار کر لیجیے, اس کے لیے آپ کا بیٹا حاضر ہے. یہ روح سید سجاد تھی, اسی لیے تو میں کہوں گا کہ صبر حسین کی وہ انتہا ہے. ایک سے سر کے گلا سجدے میں کٹایا اور نو کے نیزہ سے حسین دیکھ رہے ہیں, مگر یہ صبر سید سجاد کی ابتدا ہے کہ پہلا فتویٰ ہی یہ دے رہا ہے کہ کھلے سر نکل جائیے. اے پھوپھی اماں, اے اماں, کھلے سر نکل جائیے. ہائے وہ شام کا بازار, ہائے وہ دربار, یہی تو صبر سجاد ہے کہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے. یہ بات اور ہے کہ خون کے آنسو سید سجاد روئے ہیں, اسی لیے مدینے میں ارے کئی سال گزرنے کے بعد 35 سال تک روئے ہیں. اور جب کبھی ذرا سا پوچھ لیا جاتا تھا کہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی, تو کربلا کا واقعہ نہیں, اکبر سے بڑی کوئی شہادت تھی, اصغر کے گلے کے تیر سے بڑی, ارے بابا کا لاشا پامال ہونا اس سے بڑی کوئی مصیبت تھی. مگر سجاد کہتے تھے اشاق اشاق اشاق, اس لیے کہ نبی زادیاں اگر اپنے کو چھپاتی بھی تھی تو منادی آگے آگے ندا دیتا تھا, حاضی سبایا من بنات رسول اللہ. یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں پھرایا جا رہا ہے. کبھی زینب کو موت آتی تھی اپنا نام سن کر, کبھی سجاد حیا سے مر جاتے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه محمد الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب السماء. يا حسين يا حسين يا حسين.